الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا رب تمہیں تاکید سے حکم کرتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ قضا کا جو لفظ ہے یہ صرف حکم کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ تاکید کے ساتھ کسی بات کا حکم کیا جاتا ہے تو اس کو قضا کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلا حکم یہ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم یہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا جو حکم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد بیان فرمایا ہے۔ یہ فوراً بعد بیان فرمانا، متصل بیان کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کس قدر تاکید سے بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا انشکر لی ولوالدیک، کہ ہمارا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنا شکر ادا کرنے کا حکم فرماتے ہیں، وہاں اس کے بالکل متصل والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ احکامات تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ فوراً والدین کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے، اس بات کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد
اگر کسی کی اطاعت کا حکم ہے تو والدین ہیں۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عند احدکم الکبر، احدہما او کلاہما، ان میں سے اگر کوئی ایک یا دونوں، اما یبلغن عندکم الکبر، بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک بھی نہ کہنا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اف کا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ ذکر فرمایا ہے، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر والدین کو ناگواری دلانے والا کوئی لفظ اف سے بھی کم ہوتا، ہلکا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کو اگر ناگواری ہوتی ہے کسی بات سے اور وہ تمہاری بات صرف اف کے درجے میں ہو تو وہ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ جیسے والدین نے کسی بات کا حکم کیا ہے، اب انسان ناگواری سے ہوں کرتا ہے تو اس ہوں کو عربی میں اف کہا جاتا ہے۔ یا کوئی لمبا سانس کھینچتا ہے، وہ کام تو کر رہا ہے جس کا والد نے حکم دیا ہے، والدہ نے حکم کیا ہے، وہ بات تو مان رہا ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، لیکن ایک لمبا سانس کھینچتا ہے جو انسان کی ناگواری کو بتلاتا ہے۔ فرمایا اگر کسی نے لمبا سانس کھینچا، اف کہا، ہوں کیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر منع فرما دیا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا ان کو جھڑکو بھی مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بھی بات کرو تعظیم والی بات کرو، ادب و احترام سے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا ان کے سامنے محبت کے ساتھ جھک کر کے پیش آؤ، کندھوں کو جھکا کے رکھو۔ جناح الذل من الرحمہ، یہ من الرحمہ کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آنا، والدین کے ساتھ ادب سے پیش آنا، انکساری سے پیش آنا دکھاوے کی حد تک نہ ہو، بلکہ من الرحمہ، محبت کی وجہ سے ہو، دل میں احترام ہو، اس احترام کی وجہ سے تم ان کے سامنے جھک کر کے پیش آؤ۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، خواب کی تعبیر انہوں نے ایک کتاب میں لکھی ہے، تعبیر الرؤیا اس کا نام ہے، بڑی معروف و مشہور کتاب ہے، بہت بڑے اہل علم گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے بڑے حسین و جمیل تھے، بڑی وجاہت والے تھے، ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کوئی شخص ان کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا تھا، شاگرد ان کے سامنے نگاہیں اٹھا کے بات نہیں کر سکتے تھے، جو شخص بھی ان کو دیکھتا تو بے ساختہ اس کی زبان پر اللہ اکبر جاری ہوتا تھا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو وجاہت، ایسا روب عطا فرمایا تھا، شاگرد ان سے سوال نہیں کر سکتے تھے، کچھ پوچھنا ہوتا پرچی میں لکھ کے وہ پیش کرتے۔ ایک دفعہ ایک شاگرد نے دیکھا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، اپنی والدہ کے سامنے جھکے کھڑے ہیں، تو اس شاگرد نے دیکھ کر کے
اس کو لگا شاید علامہ ابن سیرین نہیں ہے، کوئی اور ہے، اس کو یقین تک نہ ہوا، اس قدر اپنی والدہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس شاگرد نے، جو پرانے شاگرد تھے، ان سے پوچھا کہ علامہ ابن سیرین جس انداز سے چلتے ہیں، جس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں، جس قدر وجیہ المرتبت ان کی پرسنالٹی ہے، والدہ کے سامنے بالکل بدلے ہوئے تھے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا والدہ کے سامنے ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جو بات کرتے ہیں اس کی آواز بمشکل والدہ کے کان تک پہنچتی ہے، اونچی آواز سے بات تک نہیں کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے اس کے والدین دونوں اس سے راضی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں، اور اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک شخص حیات ہے، اس نے فرمانبرداری میں صبح کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی نے صبح اس حالت میں کی کہ والدین دونوں کو اس نے ناراض کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور اگر کسی ایک کی نافرمانی کی ہے، اس حالت میں کوئی صبح کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کا 1 دروازہ کھول دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن ظَلَمَاهُ، اگر والدین دونوں نے اس اپنے بچے پر، اپنی اولاد پر ظلم کیا ہو تب بھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، 3 دفعہ ارشاد فرمایا اگرچہ والدین نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ والدین نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ والدین نے اس پر ظلم کیا ہو، کیونکہ اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ والدین سے انتقام لے یا ان سے تلخ کلامی سے بات کرے۔ یہ معاملہ والدین کا اور اللہ تعالیٰ کا ہے۔ والدین اگرچہ غلطی پر ہیں، مجھے اور آپ کو ڈانٹتے ہیں، تب بھی مجھے اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان سے تلخ کلامی سے بات کریں، ہم ان سے انتقام کے لہجے میں بات کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی کے والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، اپنے بیٹے پر وہ زبردستی کرتے ہیں، شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں، کفر کرنے پر مجبور کرتے ہیں، تو شرک کرنے میں، کفر کرنے میں ان کی بات نہ مانو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط بات کا حکم کہہ رہے ہیں، غلط بات پر مجبور کر رہے ہیں تو ان کی بات نہ مانو اور اس کے ساتھ حسن سلوک بھی نہ کرو، ایسا نہیں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کفر میں، شرک میں، ناجائز بات میں ان کی بات کو ماننا نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا کے اندر حسن سلوک کرنے کا حکم پھر بھی ہے۔ والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، چہ جائے کہ ہمارے والدین تو مسلمان ہیں، کبھی کوئی ایسی بات کا حکم کرتے ہیں جو ذرا سی ہمیں بری معلوم ہوتی ہے، ذرا سی ناگوار گزرتی ہے، ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، ہم اس پر انہیں جواب دے دیتے ہیں، انہیں جھڑک دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر کے پیش ہوتا ہے، حرم پاک میں ہے، آ کر کے عرض کرتا ہے
حضرت میں کوفہ سے چلا ہوں، اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر کے لایا ہوں، پیدل سارا سفر طے کیا ہے اور اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر کے میں نے طواف کیا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ تمہاری والدہ نے جب تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا تھا، اس میں سے ایک صبح کا اور ایک شام کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گدھے پر سوار ہیں، اس دور میں یہی سواریاں ہوا کرتی تھی، گھوڑا، گدھا، اونٹ، خچر۔ گدھے کی سواری کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ گدھے پر سوار ہیں، امامہ لگایا ہوا ہے، کسی جگہ تشریف لے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک شخص آتا ہے، لوگوں نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اس پراگندہ بالوں والے، پراگندہ پرانے کپڑوں والے شخص کو دیکھ کر کے فوراً اتر جاتے ہیں، اپنا امامہ اتارتے ہیں، اس شخص کے سر پہ اپنا امامہ رکھتے ہیں اور اس کو اپنی سواری پر سوار کرتے ہیں، بڑے ادب اور احترام سے اس سے پیش آتے ہیں، درہم اور دینار جو ان کے پاس ہے اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کو عزت احترام کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں، شاگرد پوچھتے ہیں حضرت یہ تو غریب آدمی تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، آپ اس کو تھوڑا سا نواز دیتے یہ راضی ہو جاتا، آپ نے اتنا احترام کیا اس شخص کا، اپنی سواری سے اتر کر کے سواری اس کو دے دی، اپنا امامہ آپ نے اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے اور میں نے اس کا احترام کیوں کیا؟ شاگردوں نے کہا نہیں، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا یہ شخص میرے والد کا دوست ہے، میں نے اس کا اتنا احترام صرف اس وجہ سے کیا کہ یہ میرے والد کا دوست ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج ہم اپنے والد کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا وہ صحابہ کرام اپنے والد کے دوست کا احترام کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک دفعہ درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ بتائیے جنت میں میرا پڑوسی کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں، فلاں گلی میں ایک دکان ہے، اس پہ ایک قصائی ہے، قصائی وہاں پہ گوشت فروخت کرتا ہے، وہ تمہارا جنت کا ہمسایہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، آخر اس کا ایسا کون سا عمل ہے، قصائی ہے، جنت میں میرا ہمسایہ کیسے بن رہا ہے، جنت کا میرا پڑوسی کیسے بن رہا ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں میں مسافر ہوں، ایک رات تمہارے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص قبول کر لیتا ہے ان کی مہمان نوازی کو، فرماتے میں اس کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے معاملات کرتا ہے، گوشت کاٹ کاٹ کر وہ بیچتا رہتا ہے۔ فرمایا جو خاص قسم کا گوشت کا ٹکڑا اس کے ہاتھ لگتا ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب وہ سارا گوشت بیچ دیتا ہے، عمدہ ترین گوشت کا وہ ٹکڑا اس کو لے کر کے مجھے لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، اس گوشت کو دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، کاٹ پیٹ کے اس کو پکاتا ہے، تیار کر لیتا ہے۔ بوڑھی ماں اس کی بیٹھی ہے، بیمار ہے، اس کے پاس جا کے اپنے ہاتھوں سے اس کو لقمے بنا بنا کے کھلاتا ہے۔ ماں کو کھانا کھلانے کے بعد وہ ایک کپڑے سے اپنی ماں کا منہ پوچھتا ہے، اس کا منہ صاف کرتا ہے۔ جب منہ صاف کر لیتا ہے، ماں اس کو دعا دیتی ہے آہستہ سی آواز میں جو میں سن نہیں پاتا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں تمہاری ماں نے کیا کہا؟
تو وہ کہتا ہے چھوڑیے، یہ دعائیں دیتی ہیں مگر دعائیں ایسی دیتی ہیں جس کے قبول ہونے کا کوئی امکان، کوئی چانس نہیں ہوتا۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا دعا دی تمہاری ماں نے؟ جب اصرار کیا تو اس قصائی نے جواب دیا کہ میری ماں جب بھی میں اس کو کھانا کھلا کے اس کا منہ صاف کرتا ہوں تو یہ دعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ فرمایا اچھا یہی بات ہے، تمہیں بشارت ہو میں موسیٰ ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا کہ یہ شخص جو قصائی ہے تمہارا جنت کا پڑوسی ہے، تمہاری ماں کی یہ دعا تمہارے جیتے جی قبول ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو، ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیوں کو مردود کر دیتے ہیں جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ والدین کے سامنے ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے، اف تک نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص تھا، بڑا ہی نیکوکار تھا، راہب تھا، جس کا نام جریج تھا۔ شب و روز عبادت میں گزارتا تھا، اور اس دور میں یہ جائز تھا کہ عبادت کے لیے گھر بار کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، دنیا سے کٹ کر کے جنگل میں جا کر کے رہائش اختیار کرتے، عبادت ریاضت میں رہتے۔ چنانچہ جریج نے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے جنگل کے اندر رہائش اختیار کی، شب و روز عبادت میں گزارتا۔ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی والدہ اس سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ نماز کی حالت میں اس کی والدہ نے اس کو آواز دی، جریج۔ اب نماز کے اندر ہے، اس نے سوچا والدہ کو جواب دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے اس نے اپنی والدہ کو جواب نہ دیا۔ والدہ چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ سے ایک دفعہ آتی ہے، اس وقت بھی وہ نماز میں کھڑا ہے، نیت اس نے باندھی ہوئی ہے۔ اب اس کی ماں نے آ کر کے اس کو آواز دی، جریج۔ اب کی بار پھر اس نے یہی سوچا کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، والدہ کو جواب دوں گا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ انتہائی نیکوکار انسان ہے۔ جب اس نے والدہ کو جواب نہیں دیا، والدہ کے منہ سے یہ نکلا، اللہ تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ کہہ کر اس کی والدہ چلی جاتی ہے۔ اتنا نیکوکار انسان ہے اور عبادت کے اندر مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے اس نے اپنی والدہ کو جواب نہیں دیا، لیکن اس کی والدہ کی یہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک فاحشہ خاتون وہاں آتی ہے، جریج سے کہتی ہے مجھ سے بدکاری کرو۔ جریج نیکوکار انسان ہے، اس نے نگاہیں اٹھا کے اس کو دیکھا تک نہیں۔ اس فاحشہ خاتون نے جب دیکھا کہ جریج نے انکار کر دیا ہے تو وہ فاحشہ خاتون ایک چرواہے کے پاس جاتی ہے، وہاں جا کے اس سے بدکاری کرتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے۔ اب لوگوں نے پوچھا شادی شدہ نہیں ہو، بچہ کہاں سے لائی ہو؟ تو وہ خاتون جریج کا نام لیتی ہے۔ وہ جریج جو بڑا نیکوکار بنا بیٹھا ہے، یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس نے بدکاری کی ہے۔ لوگ یہ سنتے ہی جریج کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہ جو اس نے عبادت خانہ بنا رکھا ہے، جریج کو گھسیٹ کر کے اس سے نکالتے ہیں، اس عبادت خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اس کو گرا کے منہدم کر دیتے ہیں۔ جریج نے پوچھا یہ سب کیوں کیا؟ تو لوگوں نے کہا تم نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے، اس سے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جریج نے کہا اس بچے کو لے کر آؤ۔ جریج جاتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد
اس بچے کے پاس آ کے اس سے کہتا ہے بتا تیرا باپ کون ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کا یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، وہ کہتا ہے فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگوں نے جریج کے سامنے معذرت کی، جریج سے کہا آپ کہیں تو ہم آپ کا عبادت خانہ سونے چاندی سے بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، میرا عبادت خانہ جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا اس کو ویسے ہی تعمیر کر دو۔ تو دیکھیے اتنا بڑا نیکوکار انسان جس کی دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے بچے کو گویائی دے دیتے ہیں۔ عبادت کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو جواب نہیں دیا، تب بھی ماں کی بد دعا اسے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ جب 3 دفعہ فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے لیے بد دعا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس شخص کے لیے بد دعا کر رہا ہوں جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اور وہ ایک حدیث پاک مشہور ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف لا رہے ہیں، 3 دفعہ آمین فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا دی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین فرمایا تھا۔ اس میں ایک شخص وہ بھی تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر جو آمین فرمایا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمارے سامنے ہے۔ اب ہماری مرضی ہے ہم جو بھی کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے، کیا حقوق ہیں؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں یا تو تمہاری جنت ہیں یا تمہاری دوزخ ہیں، چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، چاہو تو ان کو ناراض کر کے اپنے لیے دوزخ کا سامان کر دو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔